جو بھی جادو بلا کی جو نیگیٹو چیز ہے، جو بلا ہے، بیماری ہے، جن ہے، جنات ہے، یا بھوت ہے، یا اثرات کے معاملات ہے، کوئی بھی معاملات ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، میں آپ کا دوست مسٹر خان۔ تو فائنلی آج کا بلاگ میرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گجرات کے اندر میر علی داتار باپو کی بارگاہ ہے، ماشاءاللہ بہت کراماتی درگاہ ہے، جہاں پہ جادو ٹونا، بھوت پریت، جنات سب کا سایہ وہاں پہ ختم ہو جاتا جانے کے بعد۔ تو آج میں آپ لوگوں کو گجرات کے اونجا شریف میں جو میر علی داتار باپو کی درگاہ ہے ان کی زیارت کراؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ کس طریقے سے آپ جادو ٹونا جس کے اندر ہے، جس کے اندر بھوت پریت ہے، وہ کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں، جانکاری کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دربار حضور سیدنا سید علی حضور میرا داتا رحمۃ اللہ علیہ کا دربار عالیہ ہے۔ یہ دربار گجرات کے اندر موجود ہے، اور سرکار کا جو دربار عالیہ ہے وہ ایسا دربار ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ اپنی اپنی تکلیف، اپنی اپنی مرادیں، اپنے اپنے مقصدوں کو لے کے آتے سرکار کی بارگاہ میں۔ اور جو بھی تکلیف زدہ لوگ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، جو مرادیں لے کے آتے ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں ساری مراد پوری ہوتی ہے، ساری تکلیفیں ختم ہوتی ہے۔ اور سرکار کی بارگاہ میں جب مراد پوری ہونے کے بعد اس طرح سرکار کی بارگاہ میں تاج پوشی ہوتی ہے، سرکار میں چاندی کے، سونے کے تاج مبارک پیش ہوتے ہیں، سرکار میں غلافیں پیش ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ اور سرکار کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ، ہر کمیونٹی کے لوگ، مسلمانوں میں ہر طرح کی کمیونٹی، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، قادری، سب طرح کے لوگ آتے ہیں، اور ہر طرح کی قومیں آتی، ہندوؤں میں بھی ہر طرح کی قومیں آتی سرکار کی بارگاہ میں، اور اپنی اپنی مرادیں پاتی ہے۔ ہر طرح کی قومیں، سکھ کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، عیسائی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، یہودی کمیونٹی کے لوگ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی زائرین آتے ہیں وہ خاص کر اپنی اپنی جو تکلیف ہے، جادو کے جو بھی مسائل ہوتی ہے، بندش کے جو جادو ٹونا ہوتا ہے جس کو کالا جادو کہا جاتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی کنٹری سے، جیسے کہ افریقہ کنٹری سے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ گھاٹوں کے نام سے کالا جادو بہت فیمس ہے، بنگال کا جادو بہت فیمس ہے۔ تو اس طرح کے جو جادو کی جو تکلیف کے اثرات کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہاں سرکار کی بارگاہ میں جب علاج کیا جاتا ہے، لوبھان دیا جاتا ہے، تو حاضری والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو اپنا سر گھماتے، اور ان کے اندر جو نیگیٹو چیز آتی ہے، جو بھی جادو بلا کی جو نیگیٹو چیز ہے، جو بلا ہے، بیماری ہے، جن ہے، جنات ہے، یا بھوت ہے، یا اثرات کے معاملات ہے، کوئی بھی معاملات ہے تو وہ پوری طرح سے ظاہر ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اثرات کے معاملے، کوئی جادو کے معاملے، کوئی ٹونے کے معاملے، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھرتے ہیں، اور سرکار کے موکلوں کے حساب سے وہ حاضری بھرتے، سرکار ان کو حاضری بھراتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی حاضری بھرنے کے بعد وہ اپنی اپنی بیانی کرتے ہیں۔ اور جادو کے مسئلے تو آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ ہر طرح کے دھرموں کی کتابوں میں، آپ اگر اسلامک دھرم میں جاؤ گے تو قرآن کے اندر بھی جادو کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے۔ آپ حدیث میں جاؤ گے تو رسول کے اوپر جو جادو ہوا تھا، لعاب بن ادی کی 2 لڑکیوں نے جادو کیا تھا، وہ بھی پورا موجود ہے۔ آپ اگر کیتھولک میں جاؤ گے تو بائبل میں بھی جادو کے بارے میں آپ کو مل جائے گا، یا پھر آپ ہندو دھرم کی کتابوں میں جاؤ گے تو آپ کو گیتا کے اندر بھی مل جائے گا جادو کے بارے میں۔ آپ سکھ دھرم کے اندر جاؤ گے تو گرو نانک کے گرنتھوں میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ ہر طرح کی کمیونٹی کے اندر جادو کے بارے میں کچھ نہ کچھ، جادو، بلا، بیماری، جو جادو ٹونا ہوتا ہے، جو آسمانی جو بلاؤں کا، جو بیماریوں کا جو بھی ہے، جو بھی جادو ہے، بندش ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ گیان دیا ہوا ہے، وہ گیان دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں جو بھی زائرین آتے ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ یہاں پہ ہم خادم ہیں سرکار کے بارگاہ کے، صاحب سجادہ ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہم سرکار کی بارگاہ میں ناڑا باندھتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں گھوڑے چھوڑتے ہیں، اور ان کا پورا پکا علاج ہوتا ہے، 40 دن کا پورا پروسیسر ہوتا ہے، اس حساب سے پورا علاج ہوتا ہے۔ پھر علاج ہونے کے بعد جب علاج اسٹارٹ ہوتا ہے، جب علاج اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے جادو بلا والے۔ دیکھیے آپ کو پوری ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے سر ہلاتے، داتر باپو چھوڑ دو، میرا داتار چھوڑ دو، ساری حرکتیں جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے
ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ اگر سرکار کی بارگاہ میں آؤ گے روشنی کے ٹائم پہ، لوبان کے ٹائم پہ آپ آ کے دیکھو گے تو ایسے کئی طرح کے لوگ، ووِدھ طرح کے لوگ، الگ الگ کمیونٹی کے لوگ، ہندو دھرم سے، مسلمان دھرم سے یا عیسائی دھرم سے، ہر طرح کے لوگ آپ کو، سکھ دھرم سے، ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ آپ کو بارگاہ میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اور یہ وہ واحد دربار ہے گجرات میں جو یہاں پہ ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، اپنی شردھا کے انوسار، اپنی مرادوں کے انوسار، اپنی منوکامناؤں کے انوسار سرکار کی بارگاہ میں آ کے اپنی اپنی مرادیں پاتے اور اپنے اپنے جادو بلا ختم کرتے۔ سرکار کی بارگاہ میں علاج کر کے پورا جادو بلا سب ختم ہوتا ہے۔ اور سرکار کی بارگاہ میں جب جادو کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ خادم صاحب سجادہ سرکار کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر ان کا 40 دن کا پورا علاج کرتے۔ پورا علاج کا جو پروسیسر ہوتا ہے اس میں 40 دن کے سرکار کے پانی کے تعویذ دیے جاتے ہیں، اور 40 دن کا سرکار کا پانی پورا بنا کے ان کو پلانا پڑتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے پانی۔ اور وہ پانی سرکار کی بارگاہ میں جب پیتے ہیں تو پینے کے بعد ان کے شریر میں کوئی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی ہے یا نیگیٹو تھاٹ ہے، کوئی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی ہے تو وہ ساری انرجی باہر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی جادو ٹونے سے کچھ کھلایا ہے، کوئی بھی طرح کا اگر کھلایا ہے، لیمبو کے ذریعے کھلایا یا ان کے نام کی کوئی سوئی ڈالی ہے، یا چار رستے پر یا قبرستان میں، شمشان میں ان کے نام کی کوئی بھی طرح کا چاروں دشا کی جو بندش کری ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں جب پانی دیا جاتا ہے تو وہ پانی پینے کے بعد آہستہ آہستہ وہ سب چیز لوز موشن کے ذریعہ یا الٹی کے ذریعہ وہ باہر آتا ہے۔ باقاعدہ دکھتا ہے لوگوں کو، جادو کا جو لیمبو گلے سے نکلتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھتا ہے، اگر سوئی نکلتی ہے گلے سے تو وہ بھی لوگوں کو سامنے دکھتی ہے، منہ سے نکلتی ہے۔ یہ کوئی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی ایسی بات ہوگی جو دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ہزاروں مہمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کے ساتھ والوں نے دیکھی ہے، منہ سے بال نکلتے ہیں، سوئیں نکلتی ہے، لیمبو نکلتے ہیں۔ جب علاج ہوتا ہے دربار کا تو ساری چیزیں سب باہر نکلتی ہے۔ حاضری بھر کے سرکار کی بارگاہ میں 40 دن کا علاج ہوتا ہے، اور 40 دن کے علاج کے اندر جو بھی تکلیف ہے، جو بھی جادو کے مسائل، بندش کے مسائل، جادو ٹونے کے مسائل سب ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں جب لوبان دیا جاتا ہے، جب لوبان اس طرح ہم خادم سرکار کے بارگاہ کے صاحب سجادہ سرکار کی اولادوں میں سے ہم سرکار کی بارگاہ کا سارے مہمانوں میں لوبان دیتے ہیں، تو جب سرکار کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہ لوبان سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور وہ لوبان سرکار کے مزار اقدس کو چھو کے آتا ہے۔ پھر سب حاضر جو بھی ظاہرین مہمان ہیں دربار میں، جو بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آدمی ہیں، مرد حضرات ہیں، ان سب کو جو لوبان دیا جاتا ہے، جس کے اندر جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ سب باہر آ جاتی ہے۔ اور پھر سرکار کی دادی جان کی جو چکی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہو گے ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھو چکی کے اوپر کوئی بھی حاضر نہیں ہے، ہم آپ کو چکی کی نارمل ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ یہ سرکار کی چکی ہے دادی جان کی، آپ کی ماں سرکار کی والدہ جو ہے ماں عائشہ، ان کی سرکار کی چھلا بھی ہے وہاں پہ، اور یہ دادی ماں کی چکی، آپ کا نام ماں فاطمہ ہے، آپ کی چکی ہے۔ ایک زمانے میں یہاں چکی رکھ دی گئی تھی، آپ کی جو پیسنے والی جو چکی ہوتی ہے وہ رکھ دی گئی تھی۔ اب یہاں سارے حاضری والے گھومتے ہیں، چکی پہ گھومیں گے، اپنی اپنی بلا، اپنی اپنی مراد، جو بھی شریر کے اندر نیگیٹو جو بھی انرجی ہوتی ہے، یہاں گھومنے سے ساری تکلیفیں باہر آتی ہے، ساری بلائیں باہر آتی ہے، ساری بیماریاں باہر آتی ہے، سارے جادو باہر آتے ہیں۔ آپ دیکھو گے کہ سرکار کی بارگاہ میں اگر آپ حاضر ہوگے، آپ آؤ گے دربار میں، تو آپ دیکھو گے کہ یہاں چکی پہ گھومنے سے، چکی کے 7 چکر 21 چکر لگانے سے جو بھی تکلیف، جو بھی شریر کے اندر کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بھوت ہے، وہ سب باہر آتے ہیں۔ اس طرح 7 چکر لگاؤ، 21 لگاؤ، اس طرح گھومو۔ اس طرح گھومنے سے جو بھی تکلیف ہے، جو اثرات کے معاملات ہے، جو بندش کے معاملات ہیں، کوئی بھی طرح کے جو معاملات ہیں، وہ سب سرکار کی چکی کے اندر سارے باہر آئیں گے۔ وہ حاضری بھریں گے دادی ماں کی چکی کے اندر، اور یہاں پہ ساری چکی کے ذریعہ، جیسے آپ اس زمانے میں جو چکی کے اندر جیسے گندم پساتے تھے، گیہوں پساتے تھے، اس طرح یہاں پہ بلا، بیماری، جادو ٹونا، بھوت پلیت ساری پساتی ہے سرکار کی چکی میں۔ سرکار کی دادی جان کی چکی میں ساری بلائیں، ساری بیماریاں پساتی ہے، اور یہاں پہ ختم ہو کے غارت ہو کے ختم ہوتی ہے۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں ہم داتر باپو کے دربار میں صبح کے ٹائم پہ لوبان کرتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب لوبان ہوتا ہے، صبح کا لوبان ہوتا ہے، یہ صبح میں 5 بجے جب سرکار کا دربار معمور ہوتا ہے، جب کھلتا ہے، جب دربار کھلتا ہے تو ہم خادم سرکار کے صاحب سجادہ سرکار کے بڑے بھائیوں کی اولادوں میں سے ہم لوبان کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ ہم سرکار جو داتر بابا ہے
حضور سید علی میراد عطار آپ کے آبا و اجداد ازبیکستان بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے پردادا صاحب الدین حسین، آپ کے دادا صاحب دادا علم الدین، آپ کے والد صاحب دوست محمد باپو، اور سرکار پھر آپ کے بڑے بھائی صاحب ابو محمد باپو، اور پھر سرکار حضور سید علی میراد عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سرکار کی دربار کے آجو باجو آپ کے ادوار میں آپ کے مزارات بھی موجود ہے۔ سرکار کے جنتی گیٹ پہ آپ کے مزارات ہیں۔ یہ سرکار کے دربار میں پھر لوبان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوبان آپ کو میں نے دکھایا، یہ مزار اقدس سے جو لوبان لگ کے پھر سارے زائرین کو جو لوبان دیا جاتا ہے، جو بھی لوبان مزار اقدس کو لگے گا، اب یہ لوبان سارے مہمانوں کو دیا جائے گا، سارے تکلیف زدہ، سارے اثرات والوں کو، سارے بندش والوں کو جب یہ لوبان دیا جائے گا تو ان کے اندر کی جو کہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی جادو ہے، بندش ہے، ٹونا ہے، یا کوئی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی ہے، یا کسی نے دشمنوں نے یا رشتہ داروں نے کوئی بھی طرح کا جادو کیا ہے یا کروایا ہے یا کسی کے ذریعے بھی کروایا، وہ سب باہر آ جائے گا۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں باہر آ جائے گا، اور پھر سرکار کے توسل سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی مدد سے خادم حضرات آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی محنت کی کوششوں سے وہ ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو ہم سرکار کے بارگاہ کا دیکھو لوبان اس طرح سارے ظاہرین مہمانوں میں، سارے ماں بہنوں میں، بھائیوں میں، بچوں میں اس طرح لوبان دیا جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ اور یہ لوبان جب ان کے شریر کے اندر جاتا ہے تو اندر کے جو بھی نیگیٹو انرجی رہتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کوئی جن ہے، بھوت ہے، پلیت ہے، چڑیل ہے، ڈاکن ہے، میلی ہے، یا جھاپڑی ہے، یا سکوتری ہے، یا کوئی بھی طرح کی مطلب کوئی بھی طرح کا مسان یا ویڑ ہے، یا کوئی بھی طرح کی مسان کی کوئی آتما ہے، یا کوئی بھی طرح کی کوئی بھی جن ہے، ناپاک جن ہے یا جنات ہے، وہ سارے حاضر ہوتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں لوبان لے کے منہ میں لوبان لوگے، شریر کے اندر جو لوبان جائے گا، سرکار کا مزار اقدس سے لگا ہوا لوبان جب شریر کے اندر جائے گا تو وہ ساری نیگیٹو انرجی باہر آئے گی، وہ باہر آئے گی۔ پھر میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں آگے بتایا کہ کس طرح حاضری بھر رہی تھی، اس طرح حاضری بھریں گے سرکار کے دربار میں، وہ پٹکیاں پچھاڑیاں ماریں گے، کودیں گے۔ جب سرکار کی ہنٹر پڑے گا، داتر باپو کی لاٹھی پڑے گی، اندر کی آتماؤں کو، اندر کی چڑیلوں کو، اندر کی میلی ودیاؤں کو جب سرکار کی لاٹھی پڑے گی، سرکار کے گھوڑوں کی کرامات سے سرکار کی پنچھی پڑے گی، داتر باپو کی جب لاٹھی پڑتی ہے تو وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں، جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ سرکار کی بارگاہ میں 40 دن کا علاج ہوتا ہے، تو اس طرح 40 دن کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح تیل کی، گھی کی 40 دن کے دربار میں جب روشنی ہوتی ہے تو جو ظاہرین آتے علاج کے سلسلے سے، یا اپنی مراد لے کے آئے یا اپنی منت لے کے آئے، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں 40 دن کی روشنی کرتے ہیں۔ چراغوں کی منت لے کے جاتے تو اپنے ہاتھ سے روشنی کرتے، یا اگر اپنوں کو شریر میں کوئی بھی طرح کی تکلیف ہے یا اثرات کے معاملے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی بھی معاملات ہے یا کوئی دنیاوی بیماری ہے، یا کسی کو کینسر کی بیماری، یا کسی کو دمے کی بیماری، یا کسی کو کوئی بھی طرح کی دنیاوی مغز کی کوئی بھی پرابلم ہے، مغز کی اگر سائیکیٹرسٹ پرابلم ہے، اس کا بھی سرکار کی بارگاہ میں چراغ روشن ہوتے، اور سرکار کی بارگاہ میں جیسے جیسے چراغ جلتے جاتے ہیں، جیسے جیسے چراغ جلیں گے تو ویسے ویسے جو بھی تکلیف، جیسے کینسر کی بیماری، کوئی بھی طرح کی بیماری ہے، دمے کی بیماری، کھانسی کی بیماری، کوئی بھی طرح کی سانس کی بیماری، یا کوئی بھی طرح کی ہر طرح کی بیماری سرکار کی بارگاہ میں، روحانی تکلیف ہے یا جسمانی تکلیف ہے، ساری تکلیف سرکار کے چراغوں میں جل کے ختم ہو جائے گی۔ پوری رات سرکار کی بارگاہ میں چراغ جلیں گے۔ یہ 550 سالوں سے دربار میں چراغ جلتے ہیں، آج سے نہیں، 550 سالوں سے رات میں جلتے۔ صبح میں جب سرکار کا دیکھو یہ دربار ہم کھول رہے ہیں، دربار کھولیں گے تو صبح میں جب 4 بجے خدمت کے وقت میں سرکار کا دربار کھلے گا تو ابھی تک سرکار کے دربار کی چراغ روشن ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں چراغ روشن ہے۔ کچھ چراغ جل کے تیل ختم ہو جاتا ہے، کچھ چراغوں میں تھوڑا بہت تیل بچتا ہے، تو ہم جو بھی تکلیف زدہ مہمان ہوتے، جن کے سروں میں کوئی تکلیف ہے، جن کی ریڑھ کی ہڈیوں میں کوئی تکلیف ہے، جن کے جوڑوں میں کوئی تکلیف ہے، جن کی نسوں میں کوئی تکلیف ہے، تو وہ سرکار کی بارگاہ کا چراغ کا تیل دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے سر کے اوپر مالش کر کے، یا اپنی ریڑھ کی ہڈی میں مالش کر کے، یا اپنے نسوں میں مالش کر کے وہ ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، غارت ہو جاتی ہے۔ چلو آپ کے دربار میں دعائے خیر ہوتی ہے۔ یا حضور سید علی سرکار شہنشاہ گجرات داتار باپو، آپ کے در دولت پہ جو بھی ظاہرین آتے ہیں، جو آنا چاہتے، ان کے لیے جو لائیو ویڈیو میں زیارت کر رہے سرکار، ان کے لیے دعائے خیر کر رہا ہوں۔ مولا حضور ان کی تمام تر تکلیف، تمام جسمانی، روحانی، آسمانی، زمینی ساری بلاؤں کو، وباؤں کو ختم کرنا۔ حضور آپ کے دربار کی زیارت
کا موقع عطا فرمانا، حضور آپ کے دامن اور آپ کے چادر کے سائے میں رکھنا، ان کی تمام تر تکلیف، تمام تر بلاؤں کو، تمام تر بیماریوں کو ختمہ بالخیر کرنا، حضور جسمانی روحانی جو بھی تکلیف ہے، جو بھی تکلیف کے جو مسائل ہے، دنیاوی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے یا کوئی شیطانی بیماری ہے، حضور آپ کی دربار میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان کی تمام تکلیفوں کو، تمام بلاؤں کو، تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو آپ کے دربار میں، آپ کے لبھان میں، آپ کے گھوڑوں کی کرامات سے، آپ کے چراغوں میں جلا کر ختم کرو، مدد کرو، کرم کرو، آمین ثم آمین۔